अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासी मैदान के साथ मैं हूं सादिया नूर राजपूत। नाज़रीन, यूँ तो मुल्क पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तर सहूलियात मौजूद हैं। हमारा मुल्क पाकिस्तान तरक्की याफ्ता मुल्क है। नाज़रीन, दूसरी तरफ बात कर लेते हैं हमारे मुल्क के तालीमी निज़ाम की, तो यहाँ पर एजुकेशन के हवाले से बहुत से मसले मसाइल सामने आते हैं। एक गरीब बाप अपनी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी अपने बच्चे की तालीम व तरबियत पे लगा देता है ताकि वो आगे चलकर अपने पाँव पे खड़ा हो सके, लेकिन वही बच्चा जब रोड किनारे बैठ के मजदूरी तलाश करता है तो ये दिल खून के आंसू रोता है। नाज़रीन, एक गरीब बाप की यही कोशिश होती है कि वो अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाए कि वो आगे चलकर अपने पाँव पे खड़ा हो सके, अपने घर का आसानी से खर्च चला सके। नाज़रीन, अफसोस की बात तो ये है कि इतनी डिग्रियां होने के बावजूद भी वही नौजवान सड़क किनारे बैठ जाता है और मजदूरी की तलाश करता है। इन सब का आखिर कौन जिम्मेदार है? इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं कैलिफोर्निया से चेयरमैन ओवरसीज़ पाकिस्तानी एजुकेशनल नेटवर्क मोहम्मद जनाब आरिफ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। सर बताइएगा, पाकिस्तान में एजुकेशन के ज़रिए और यूनाइटेड स्टेट में क्या फ़र्क है? पाकिस्तान में बच्चों की एजुकेशन के साथ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ क्यों नहीं मिलती? शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया। एजुकेशन और एक्सपीरियंस के हवाले से आप बात कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान में जो एजुकेशन के और एम्प्लॉयमेंट और जो भी उनका एक्सपीरियंस है उससे किस तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है। तो पाकिस्तान में एजुकेशन कौन सी है? आप देखें ना, जो लोग ग्रेजुएशन की हुई है, कितनी मुश्किल से उन्होंने ग्रेजुएशन की है, लोन लेकर और अपना पेट काट के मास्टर डिग्री की है, तो वो वहाँ पर क्या कर रहे हैं? बेचारे रेडियाँ लगा रहे हैं, सब्जियाँ बेच रहे हैं, और क्या करें? ऑनेस्ट और क्या तरीका कार है? अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है। और वही इंसान अगर यहाँ पर आए या अमेरिका में हो, वही इंसान उसी एबिलिटी के साथ, तो उसकी कदर में कितना इजाफा है सेम एक्सपीरियंस और एजुकेशन के साथ। आप ये देखें, पर कैपिटा इनकम जो पाकिस्तान में है इस वक्त, वो वर्ल्ड की जो इंडेक्स है उसमें 5,500 है पर ईयर, पर कैपिटा इनकम जो है पर पर्सन। और आप यहाँ देखें 5,500 से ज़्यादा वही पाकिस्तानी पर मंथ कमाता है। 60,000 पर कैपिटा इनकम है यूनाइटेड स्टेट्स में पर ईयर। तो आप डिफरेंस देखेंगे कितनी नाइंसाफी है। अब इसका जो जिम्मेदार है कि जो पाकिस्तान के हालात हैं जिसमें वो सेम पाकिस्तानी सेम एजुकेशन और क्रेडिबिलिटी, उसकी एबिलिटी और उसका जो भी एक्सपीरियंस है, उससे वो एक महीने की जो इनकम है अमेरिका में कमा सकता है, वही एक साल में कमाता है। तो कितना पीछे ले गए हम कौम को, और कौन ले गए? सियासतदान। ये हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट और सियासतदान है, हर एक लीडर बनने के चक्कर में है, ना कि हमारी कौम को सर्व करे, हमारे लोगों को सर्व करे, हमारी यूथ को आगे लेके जाए, उनके लिए मौके निकाले, को मुल्क में कोई स्टेबिलिटी हो, मुल्क में कोई कानून हो, इंसाफ मिले, हर एक को बराबरी हो। है ही नहीं इंसाफ, सिर्फ अशरफिया के लिए सारा कुछ है। तो ऐसा काला गोरख धंधा जिस मुल्क में हो रहा हो, वहाँ पर आप क्या एजुकेशन लेंगे और आप क्या जो है ना वो एक्सपीरियंस को शो करेंगे, या क्या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होंगी? कुछ भी नहीं होगा। तो प्लीज़ सबसे पहली बात तो ये है कि इंसाफ बहुत ज़रूरी है। तो आप ये जुल्म ना करें, आप इन लोगों को बोलें कि भाई इंसाफ को राइज करो, उसके लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं, ताकि अवाम जिसको चूज़ करे उसको मैंडेट दें और वो फिर अच्छे तरीके से कौम के लिए और भलाई करे, और कौम और अवाम और यूथ और जितने भी पुअर जो लोग हैं उनको जी सर, ठीक है। सर एक और सवाल यहाँ पे मैं आपसे करना चाह रही हूँ। सर हमें ये बताइएगा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी के क्या तासुरात हैं पाकिस्तान के हवाले से? इसहाक डार के वजीर खजाना बनने पर आप क्या समझते हैं? ओवरसीज़ पाकिस्तानी सीरियसली इतने इस वक्त नाराज परेशान हैं कि वो इस मामले में बहुत दुख और रंजीदा हैं कि ये हो क्या रहा है पाकिस्तान के साथ। इसहाक डार जैसा चोर जो कि मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व था, ठीक है, वो मुजरिम था, उसको आप ला के जो दोबारा से वजीर खजाना बना दिया, यानी कि आपने चोर को खजाने पे बिठा दिया। और हमारे पास ऑलरेडी है क्या जो आप उसको ले? आपको पाकिस्तान में कोई बंदा नहीं मिला टैलेंटेड, एजुकेटेड, एक्सपीरियंस्ड, या मुस्लिम लीग नून में कोई ऐसा बंदा नहीं मिला? दूसरी तरफ ये कहाँ का इंसाफ है कि मरियम नवाज को पहले तो आपने 7 साल रगड़ा केस के अंदर, और उसके जो भी फेलनीज और जो भी उसके झूठे डॉक्यूमेंट्स और उसके मुख्तलिफ किस्म के जो इल्जामात उसके ऊपर लगे, उसको आपने खूब रगड़ा, और अब एकदम उसको जो है ना आपने रिलीज दे दिया और बोला कि ये गैर आईनी है। तो या तो पहले जजेस ने जस्टिस नहीं किया, गलत किया, और या अब वो गलत कर रहे हैं।
تو یہ ناانصافی ہماری جو جیوری ہے، ہماری جو جج ہے، ہمارے جو جسٹس نظام ہے، یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ان کو نظر نہیں آتا، یہ ٹائم ضائع کرتے ہیں، پیسہ ضائع کرتے ہیں عوام کا. پھر اسٹیبلشمنٹ کو اس پہ بجائے اس کے کہ کوئی اس کے خلاف کوئی بات کرنی چاہیے، وہ نیوٹرل بنے پھر رہے ہیں. لیکن کس طرح کے نیوٹرل ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں لیکن چوروں کا ساتھ دے رہے ہیں. اور آپ اپنا جو ہے وہ سارا انفراسٹرکچر استعمال کرتے ہوئے آپ نے اسحاق ڈار کو لے کر آئے اور اس کو جو ہے آپ نے آنے دیا اور اس کے اوپر کوئی بھی مقدمہ نہیں، جج چھٹی پہ چلا گیا. یہ ساری اسکیمیں سمجھ آتی ہیں غریب عوام کو، ایسی بات نہیں ہے. اور ہم عوام کے نمائندے ہیں، اوورسیز پاکستانی دیکھ رہے ہیں، بڑی گہرائی سے دیکھ رہے ہیں. 75 سال سے آپ آزادی لی ہوئی ہے اور بیوقوف بنا رہے ہیں. کیا نتیجہ نکالا اس قربانیوں کا، ان چیزوں کا؟ 75 سال میں آپ نے عوام کو روٹی سے بھی محتاج کر دیا. عوام کے پاس اتنا نہیں ہے کہ وہ اپنا ایک سروائیول کر سکیں. سفید پوش انسان جو ہے اس وقت خودکشی کرنے کو پھر رہا ہے، اور آپ اس ملک کو کیا انقلاب کی طرف لے جا رہے ہیں؟ کیا خونی انقلاب کرانا ہے؟ عوام میں دوسرا انقلاب لے کر آئیں، کوئی ایجوکیٹڈ انقلاب لے کر آئیں، عوام کو سپورٹ کریں، عوام کے دکھ کو دیکھیں. آپ تو کہتے ہیں دوسرا کنٹری جو ہے نا کوئی ناراض نہ ہو جائے، وہ بڑا پاورفل کنٹری ہے، تم اس کے بارے میں بات مت کرو. ابھی باجوہ کی یہ جو لیک ہوئی ہے اس میں جو اس نے بولا ہے کہ جی فلانا کنٹری ناراض ہو جائے گا تو تم جو مرضی کرو لیکن اس کا نام مت لو. تو آپ یہ ڈبل سٹینڈرڈ کرتے ہیں. اللہ کے سامنے آپ نے کنٹری کو لا کے کھڑا کر دیا کہ اللہ کی پاور پہ یقین نہیں ہے تو یہ شرک نہیں ہے تو کیا ہے؟ صحیح تو کہتا ہے عمران خان کہ یہ جو بت ہے نا خوف کا آپ لوگوں کے اندر، یا جو بھی کمپرومائز ہو جاتے ہیں کسی بھی چیز کے خلاف، آپ اللہ سے مانگیں اور صحیح کام کرتے رہیں، رزلٹ اللہ پہ چھوڑیں. لیکن آپ گناہ گار ہیں، آپ دوشی ہیں، آپ کے اوپر ہر طرح کا بلیم ہے. آپ خدا کا خوف کریں، ابھی بھی وقت ہے. آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں، بس یہی اوورسیز پاکستانی کا پیغام ہے. اور میں اوورسیز پاکستانی کا جو ہے نا وائس ہوں، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں، نہیں تو یہ انقلاب کی طرف لے جا رہا ہے. کیونکہ تنگ آمد بجنگ آمد وہ سنا ہے آپ نے، وہ ہونے والا ہے. کیونکہ لوگ ویسے ہی مر رہے ہیں تو انہوں نے مر ہی جانا ہے، تو وہ ہے کہ ہم آپ کو بھی نہیں چھوڑیں گے. تو خدا کا خوف کریں پلیز، فری اینڈ فیئر الیکشن جتنی جلدی ہو اناؤنس کریں. کوئی بھی ایسا کام کرنے سے پرہیز کریں، کسی ملک سے ڈریں نہیں، آپ صرف اللہ سے ڈریں اور اللہ پہ ایمان رکھیں. اور پاکستان جس پرپز کے لیے بنا تھا وہ یہی تھا کہ ہماری انڈیپینڈنٹ جو ہے فارن پالیسی ہوگی، ہم خود مختار ہوں گے، ہم عوام کے لیے سچے طریقے سے سرو کریں گے، نہ کہ ہم عوام کو غلام بنائیں گے. ٹھیک ہے سر ہمیں یہ بتائیے گا پاکستان کی اکانومی ابھی کیسی ہے اور دنیا میں کون سے نمبر پہ آتا ہے؟ کچھ اس حوالے سے بھی ہمیں آگاہ کیجیے گا سر. ایران کی اکانومی آپ دیکھیں، ہمارا نیبر ہے 26ویں نمبر پہ ہے دنیا میں، ٹھیک ہے جی، ہم ہیں 40ویں نمبر پہ. تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور آپ انڈیا کو دیکھیں، انڈیا کتنا بڑا کنٹری ہے، اس کے کتنے ایشوز ہیں، پھر بھی اس کی اکانومی نمبر 5 پر ہے. اب پھر نمبر 5 سے آپ نہیں سمجھتے کہ وہ نمبر 4 پہ آ جائے گی، 3 پہ آ جائے گی، 2 پہ آ جائے گی، 1 پہ بھی آ سکتی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. ابھی 1 پہ تو خیر امریکہ ہے، پھر چائنا ہے، جاپان ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے اس میں کہ یہ لیکس میں ہی پڑے رہیں گے ہم، یا کوئی پروڈکٹیو کام بھی کریں گے کہ ہم اپنی قوم کا، اپنی غریب عوام کا، اپنے اسٹوڈنٹس کا، اپنے جو یوتھ ہے اس کے بارے میں کچھ ان کو کچھ بتائیں گے کہ کیا ترقی کا راز ہے. لیکن یہ سارا کچھ پولیٹیکل اسٹیبلٹی سے ہے. اگر پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہی نہیں ہے ہمارے کنٹری میں تو اکنامیکل پرابلم کیسے ریزالو ہو سکتے ہیں، کیسے جاب کریٹ کر سکتے ہیں، کیسے انویسٹمنٹ کو بلا سکتے ہیں؟ ہماری تو انویسٹمنٹ جو ہے بھی وہ بھی سب جا رہے ہیں باہر، کیونکہ بزنس اور ہر چیز اتنی ڈسٹرب ہوئی ہے. پھر اوپر سے قدرتی آفات جو ہے وہ اعمال کا نتیجہ ہے کہ ہم لوگوں کے اعمال ایسے ہیں. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لیگ کے حوالے سے پاکستان کی کریڈیبلٹی کیسی ہے؟ جی، لیگ کے حوالے سے بات یہ ہے کہ پاکستان تو آگے ہی کتنا سفر کر رہا ہے، کتنا پاکستان پرابلمز میں آیا ہوا ہے. یہ سیاسی ٹھیکیدار جتنے بھی ہیں کرپٹ، ان کی وجہ سے. اس کے علاوہ پاکستان میں سیلاب کا بھی پرابلم بہت چل رہا ہے. اب ایک اور نیا مسئلہ یہ لیگ کا آ گیا. تو لیگ سے جو پاکستان کی کریڈیبلٹی ہے وہ انٹرنیشنلی بہت لوز ہو گئی ہے. اور پاکستان کی کریڈیبلٹی ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ ان لوگوں نے، سیاستدانوں نے، مکاروں نے، جھوٹوں نے، چوروں نے، انہوں نے کہاں سے کہاں تک پہنچا دی تھی. اگر ایک سچا لیڈر ملا تو اس کی قدر نہیں کی آپ لوگوں نے. تو خدا کے لیے کچھ تو رحم کریں. اب لیگ نے بھی پروو کر دیا ہے کہ یہ ساری چیزیں آبویس ہیں، اتھینٹیکیٹ ہیں. لیگ نے سارا کچھ آپ کے سامنے لے آئے ہیں کہ انڈیا سے یہ لوگ ڈیل کرتے ہیں. کشمیر کے ایشو کے اوپر ان کو کوئی ٹربل نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے. انڈیا کی اکانومی کہاں سے کہاں چلی گئی ہے. آپ دیکھیں نا، افغانستان، انڈیا، ایران سب ہم سے آگے ہیں. سر اب تو سیلاب زدگان کو اتنی مدد فراہم کی جا رہی ہے، نہ صرف پاکستان سے بلکہ بیرون ممالک سے بھی.
آپ کو نہیں لگتا کہ اکانومی بہتر ہوگی؟ جو سیلاب زدگان کے لیے دنیا سے ایڈ آتی ہے، پاکستانی جو اوورسیز پاکستانی بھیج رہے ہیں، گورنمنٹ دے رہی ہیں، یو این او کی ہیلپ ہے، تو وہ اس کا کیا حساب کتاب ہے؟ اس کا کوئی حساب کتاب نہیں، اس میں بھی مارا ماری ہے ان کی آپس میں، کرپشن ہے، اور یہ اپنے بینیفٹ کے لیے یوز کرتے ہیں، نہ کہ غریب عوام کو۔ سندھ میں لوگ کتنے پریشان ہیں، سڑکوں پہ سو رہے ہیں، کھانے کے لیے ہے نہیں، بیماریاں پھیل رہی ہیں جی۔ وہ آپ دیکھیں، یہ ان لوگوں کا حق ہے کہ ان کو جا کے پہنچائیں۔ پرائیویٹ لوگ ہیلپ کر رہے ہیں، پرائیویٹ لوگ ہیلپ کر رہے ہیں جن کا دل اور جنہوں نے اللہ کو جان دینی ہے، جن کے دل میں اس بات کا درد ہے، لیکن ان کو دیکھیں کہ یہ کرپشن کے ہاتھوں اتنے مجبور ہیں کہ انہوں نے اپنی کرپشن مٹانے کے اوپر فوکس کیا ہوا ہے، ملک سے باہر جا جا کر خوب گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، پیسہ خرچ رہے ہیں، ان کو پرواہ کوئی نہیں ہے، وہ مر رہا ہے کیونکہ یہ نیشن تو سمجھتے نہیں ہے، یہ تو سمجھتے ہیں کہ یہ غلام ہے، یہ تو سمجھتے ہیں کہ نوکر ہیں، پاکستانی عوام کو نوکر سمجھتے ہیں اور ان کو غلامی کے طریقے سے رکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ان کی چیزیں کھا جاتے ہیں، پیسہ کھا جاتے ہیں، ٹینٹ کھا جاتے ہیں جو لوگ بھیجتے ہیں۔ ابھی بہت ساری ایسی ویڈیوز ہیں جن کے اندر یہ پتہ چلا ہے کہ اپنی حویلیوں میں انہوں نے چیزیں رکھی ہوئی ہیں، اپنے لوگوں کو دیتے ہیں، جو لوگ ان کو یسر کرتے ہیں۔ غریب عوام جو مر رہی ہے وہاں پر، اتنا پانی آیا ہوا، ان کی ہر چیز ختم ہو گئی، ان کے گھر، ان کا سامان، ان کے لوگ مر گئے ہیں۔ تو کچھ خدا کا خوف کریں، رحم کریں، کچھ انسان بنیں۔ آپ تو شیطانوں کا اعلی کار بن گئے ہیں، تو اس قدر شیطانیت جو ہے ان میں چھا گئی ہے، اور یہ آپس میں ایک ایسا نیٹ ورک اور رشتہ داریاں نکال کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ سارے چور ڈاکو جو ہیں وہ اپنا اور اشرفیہ مل کر غریب عوام کی بددعائیں لے رہے ہیں۔ کب تک لیں گے؟ ایک نہ ایک دن آئے گا، ان کو یہ سب کچھ بھگتنا پڑے گا، ون وے اور دی ادر۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، تو ان کو ڈرنا چاہیے اور سیلاب زدگان کی مدد کرنی چاہیے، ان کو اکانومی کی طرف دھیان دینا چاہیے، ان کو اپنا ٹائم لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے، لوگوں کو کام کے لیے کرنا چاہیے، نہ کہ اپنے کیسز اور اپنی امپورٹس کرتے رہیں انڈیا سے اپنے پلانٹ۔ جی سر، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا، ہمارے لیے آپ نے وقت نکالا۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے کیلیفورنیا سے چیئرمین اوورسیز پاکستانی ایجوکیشنل نیٹ ورک جناب محمد عارف صاحب، جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے پروگرام میں شرکت کی۔ ایک بار پھر سے آپ کا بہت شکریہ۔ اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔